حضرات گرامی ذی وقار، آج آپ جمعہ کے اس اجتماع میں تشریف لائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ محرم شہادتوں کی یاد تازہ کرتا ہے۔ اسلام کے اندر شہادت کو جو مقام اور مرتبہ حاصل ہے وہ اتنا عظیم الشان مرتبہ ہے کہ جو اس مقام سے گزرنے والے کو حیات ابدی عطا فرما دیتا ہے۔ وہ اس دنیا کی زندگی سے گزرنے کے بعد موت کی ایک کیفیت سے گزرتا ہے، لیکن اس کی زندگی منقطع نہیں ہوتی۔ یہ ایک واحد ایک حیثیت ہے اسلام کے اندر مسلمان کی کہ حیات کی حالت بدل جاتی ہے، حیات نہیں بدلتی۔ اور دوستوں اور بزرگوں، اس ماہ محرم کی پہلی تاریخ کو جو شہادت اسلام کے حصے میں آئی وہ خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ وہ مقام اور مرتبہ کسی بھی اور صحابی کے حصے میں نہیں آیا۔ کم و بیش 10 سال کا عرصہ ہوا اسلام کی دعوت خاموشی کے ساتھ ہوتی رہی، چھپ چھپا کے ہوتی رہی، حتیٰ کہ گھر والے کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کا باپ اسلام لے آیا ہے۔ بچوں کو، بیوی کے علم میں یہ بات نہیں ہوتی تھی کہ اس کا شوہر مسلمان ہو چکا ہے۔ شوہر کو اس بات کا علم نہیں ہوتا تھا کہ اس کے بچے مسلمان ہو چکے، بیوی مسلمان ہو چکی۔ اتنا پوشیدہ رکھا جاتا تھا اسلام کو، اور 10 سال کی سرکار کی محنت تو کل ملا کے 10 سالوں میں 39 افراد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ 39 only 39 people۔ 10 سال محبوب خدا کی دعوت ہے، رسول اللہ کی دعوت ہے، کسی پیر کی دعوت نہیں، کسی مولوی کی دعوت نہیں، کسی مرشد کی دعوت نہیں ہے، وہ امام الانبیاء کی دعوت ہے، سید المرسلین کی دعوت ہے۔ صحابہ کرام میں ارشاد فرماتے ہیں جس وقت ہم کہیں بیٹھے ہوتے تھے تو کبھی ہمارے آگے سے، ہمارے سامنے سے ابو جہل گزرتا، اور کبھی حضرت عمر فاروق گزرتے تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ کاش ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے۔ یہ سلسلہ بڑے عرصے تک چلتا رہا، یہ لوگ سرکار کی نگاہوں کے سامنے سے گزرتے رہے۔ دوستو، اللہ کے محبوب بندوں کی، جن میں انبیاء سب سے اوپر اور پھر انبیاء میں سب سے اوپر سرکار کی ذات۔ تو دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ سورج کی روشنی پاک زمین پر پڑتی ہے، اور وہ پاک زمین اس سورج کی روشنی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، تو اس میں سے خوبصورت لہلہاتی فصل پیدا ہوتی ہے، پھول کھلتے ہیں، خوشبوئیں بکھرتی ہیں۔ سورج کی روشنی وہی ہوتی ہے، لیکن جس وقت وہ کسی گندگی کے ڈھیر پہ پڑتی ہے تو اس میں سے بدبو اور تعفن پیدا ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کہ نہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ سورج کی روشنی پاک ہے؟ پاک ہے نا؟ سمجھنے سمجھانے کی بات ہے، تقریر مجھ سے ہوتی نہیں ہے، باتیں سمجھنے سمجھانے کی ہیں، سمجھ آ جائے تو میرا بیڑا پار بھی، آپ کا بیڑا بھی پار۔ سورج کی روشنی پاک ہے، اگر وہ گندگی کے ڈھیر پہ پڑتی ہے تب بھی روشنی سورج کی پاک ہی رہتی ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ سورج کی روشنی گندی نہیں ہوتی، وہ گندگی اپنے اندر سے اپنا تعفن اور بدبو باہر پھینکتی ہے۔ اسی طرح سورج کی روشنی جب پاک زمین پر پڑتی ہے وہ اس روشنی کو جذب کرتی ہے، اور اس میں سے گلہائے رنگ برنگ اور خوشبودار پھول پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح نگاہ نبوت جس قلب پر پڑتی ہے، اگر قلب پاک ہوتا ہے، نگاہ مصطفیٰ کی اس روشنی کو قبول کرتا ہے، اور وہاں سے ایمان کے رنگ برنگ پھول پیدا ہوتے ہیں۔ اور اگر وہی نگاہ مصطفیٰ
किसी मुशरिक के, किसी गंदे शख्स के कल्ब पे पड़ती है, निगाह मुस्तफा की रोशनी में, पाकीज़गी में, नफासत में कमी नहीं आती। लेकिन वो जो मुशरिक होता है, वो जो सरकार का मुखालिफ होता है, उसका गंद बाहर जाहिर हो जाता है। इसी तरह किसी मुर्शिद की निगाह किसी शख्स के कल्ब पे पड़ती है तो जो पाक कल्ब होते हैं उनको वो निगाहें मुनव्वर कर देती हैं, उन कुलूब को अल्लाह के साथ जोड़ देती हैं। हबीब मुस्तफ़ा की मोहब्बत की खुशबू उन कुलूब में पैदा हो जाती है। लेकिन वो कुलूब जो गंदगी के ढेर हैं, उन पर अगर मुर्शिद सारी जिंदगी तवज्जो करते रहे, वहाँ से गंदगी ही निकलती है, पाकीज़गी वाली कोई चीज़ वहाँ से नहीं निकलती। दोस्तों, बस इसी तरह निगाहे मुस्तफा से अबू जहल भी गुजरता रहा, उमर फारूक भी गुजरता रहा। बस पाकीज़ा दिल वाले उमर पे जब निगाहे मुस्तफा पड़ी तो वहां से ईमान की रोशनी फूट पड़ी।